29 حروف ہجا اور حروف تہجی. تو یہ بنیاد ہے قرآن کریم کی بنیاد ہے. اس لیے کہ دیکھیں اصل بنیاد ہے حروف، ان کی صحیح ادائیگی، حروف کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا. دیکھیں حروف بہتر ہوں گے تو ان حروف سے الفاظ بنیں گے، اور الفاظ سے پھر آگے جا کر کے کلام بنے گا. تو یہ حروفی مفردات کے لیے حروف ہجا، حروف تہجی، ان کا تعارف ہے. حروف حلقی، حروف حلقی کتنے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں حروف حلقیہ. حروف حلقیہ 6 حروف ہیں. حلق، حلق سکون اللام، حلق، حلق. حلق کے معنی ہے گلا. حلق کے کیا معنی ہے؟ گلا. اور گلے کے 3 حصے ہیں. حلق کے 3 حصے ہیں: اقصا، وسط، ادنا. اقصائے حلق، وسط حلق اور ادنائے حلق. یہ موبائل ہے نا، یہ کتاب کے اوپر نہ رکھیں، نیچے رکھا کر. یہ اصول یاد رکھیں. قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں آپ، کی کتاب ہو نا، موبائل نیچے رکھ لیا کریں. تو حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6. حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. یہ حروف حلقی ہے. اب گلے کے 3 حصے ہیں حلق کے: اقصائے حلق، وسط حلق، ادنائے حلق. یہ دیکھیں میں لکھ دیتا ہوں. حلق کیا معنی؟ حلق گلا. کتنے حصے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ اقصا، وسط اور ادنا. اقصائے حلق سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ حمزہ، ہا، اور یہاں سے عین، حا، یہاں سے غین، خا. اقصائے حلق گلے کا وہ حصہ جو، یہ تو ویسے بتا رہے ہیں، گلے کا وہ حصہ، حلق کا وہ حصہ جو سینے کے پاس ہے. جہاں گلا ختم ہوتا ہے سینہ شروع ہوتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو پڑھتے وقت سینے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں. میں سینے کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں ہاتھ رکھ دیتے ہیں. یہ گلا ہے نا، جہاں اوپر بالکل گلا ختم ہو رہا ہے وہاں ہاتھ رکھنا چاہیے. اقصا، حمزہ، ہا، حمزہ، ہا. اصل حمزہ یہ نہیں ہے. اصل حمزہ جب قرآن میں پڑھیں گے آ، ای، او، اَأَنذَرْتَهُمْ أَأَتَّخِذُ أَعْهَدْ، اور ہا، ہا، عین، حا، غین، خا. تو یہ حروف حلقی، ان کو الگ سے ویسے واضح کرنا چاہیے. پڑھاتے وقت یا پڑھتے وقت تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. یعنی یہ جو حروف کی پہچان ہے نا، 29 حروف ہے، ان کو اتنا سکون سے پڑھیں. پہلے خود ان کی مشق کرے الف سے لے کر یا تک، پھر ان کی الگ سے جیسے ہم نے یہاں لکھا ہے نا وضاحت کرے. ہر ایک کو ہر حیثیت سے الگ کرے. حروف حلقی کی اپنی حیثیت ہے مخرج کے اعتبار سے. پھر نرم حروف ہے، یہ صفت ہے. نرم ہونا، سیٹی کی آواز آنا، سخت ہونا، یہ صفات ہے. حروف کے اندر 2 چیزیں بنیاد ہیں، ایک ہے مخرج اور ایک ہے صفت. تجوید 2 چیزوں کا نام ہے. مخرج، حرف کہاں سے نکلتا ہے اس کو مخرج بولتے ہیں. کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہا جاتا ہے. اور صفت کے معنی کیسے ادا ہوتا ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، نرم پڑھیں گے، سخت پڑھیں گے، کھینچیں گے، نہیں کھینچیں گے، یہ صفت ہے. تو مخرج ہے اور صفت ہے. نرم حروف 3 ہے، یہ صفت ہے. ثا، ثا، ذا،
ظا ثا ذال ظا ثا ذال، ان کو حروف لثویہ کہتے ہیں. تو تفصیل بعد میں پڑھیں گے. لثہ کے معنی مسوڑا ہے، مسوڑوں کا استعمال ہوتا ہے اس میں. دیکھیں مسوڑ کا مطلب ہے زبان وہاں لگے. کبھی ایک چیز ایسی ہوتی ہے نا لگتی نہیں ہے لیکن مقابل آتی ہے، اس کا استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے سیٹی والے حروف ہے، اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے. صاد زا سین سین، یہ سیٹی ہے. ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں. ان کو ادا کرتے وقت سیٹی کی سی آواز نکلتی ہے. ز صوت صوت ز سین، حروف سیٹی والے حروف ہے. ان کو بھی الگ سے واضح کرنا چاہیے تاکہ ان میں سیٹی کی آواز آئے. فرق کتنا ہے؟ فرق کیا ہے؟ زا اور سین باریک ہے، صاد موٹا ہے. مخرج ہے کہ تینوں کا مخرج ہے کہ صفت میں فرق ہے. صاد کو موٹا پڑھیں گے، سا سین اور زا کو کیا پڑھیں گے؟ اسی طریقے سے اوپر نرم حروف تھے، سا زال زا. مخرج ہے کہ صفت میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ سا اور دال باریک ہے اور زا کیا ہے؟ موٹا ہے. مشابہ آواز حروف، یہ بھی بہت اہم سبق ہے. یعنی 29 حروف کو جب ہم پڑھتے ہیں ادا کرتے ہیں تو بعض حروف ایسے ہیں کہ ان کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے. 29 حروف الف سے لے کر یا تک 29 حروف کو جب آپ پڑھتے ہیں تو بعض حروف ایسے ہیں کہ ان کی آپس میں مشابہت پائی جاتی ہے. وہ مخرج اور صفت کے ذریعے سے فرق کریں گے اس کے اندر، کہیں موٹا ہوگا، کہیں باریک ہوگا، کہیں سخت نرم، جو بھی ہے. دیکھیں وہ مشابہ آواز حروف یہ سب آپس میں نہیں ہے، الگ الگ جوڑیاں. جیسے مثال مشابہ آواز حروف ٹوٹل کتنے؟ 15 ہیں. 15 کس ترتیب سے بنتے؟ دیکھیں تا قو تا تا قو. اب ان دونوں کی مشابہت پائی جاتی ہے. بس لوگ زیادہ تر کیا پڑھتے ہیں؟ تا پڑھتے ہیں. مثال کے انا اعطیناک الکوثر. اطہر کو لوگ کیا بولتے ہیں؟ اطہر صاحب کب آئے ہو؟ یا مثال کے طور پر اور کیا لفظ ہے؟ طارق کو لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہاں طارق آئے تھے میرے ہاں، طارق کہتے ہیں نا، تا بولتے ہیں. تو تا اور تو زیادہ تر تو کے بجائے چونکہ تو موٹا ہے، پر ہے، مشکل ہے، تو لوگ زیادہ تر کیا پڑھ لیتے ہیں؟ تا پڑھ لیتے ہیں. لیکن قرآن میں تو خیال رکھنا ہوتا ہے نا، قرآن کی ادائیگی میں تو ان دونوں حرفوں میں مشابہت پائی جاتی ہے. تو کی جگہ عام طور پر تا پڑھتے ہیں. ثا سین صاد، ان تینوں میں مشابہت ہے. اور یہ تینوں پیچھے کن کن حروف میں آتے ہیں؟ نرم حروف ہے نا تقریباً. بس وہ اوپر دو نرم ہے اور یہ نہیں نرم نہیں، یہ تو الگ وہ ہے، مشابہت ہے اس میں نا. سا ہے، سین ہے، صاد ہے، ان تینوں میں مشابہت. سا اور صاد کی جگہ عام طور پر لوگ سین پڑھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر ثم، ثم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ثم. مثال کے طور پر پڑھتے ہیں قرآن کریم میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. کیا پڑھتے لوگ؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صراط نہیں پڑھتے، صراط پڑھتے ہیں. والشمس وضحاها، والشمس سین کو صحیح پڑھتے ہیں. سا اور سا کی جگہ لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ سین پڑھ لیتے ہیں، سیٹی کی آواز نکالتے ہیں. صاد کی جگہ بھی عام طور پر لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ سین پڑھتے ہیں. ہا ہا، ہا اور ہا یہ ملا جلا رجحان ہے.
بعض لوگ ہا پڑھتے ہیں، جو ہا پڑھ سکتے ہیں، ہا نہیں پڑھ سکتے وہ ہا پڑھ لیتے ہیں، اور جو لوگ ہا صحیح ادا کرتے ہیں، ہا نہیں پڑھ سکتے وہ ہا پڑھ لیتے ہیں، یہاں ملا جلا رجحان چلتا ہے۔ بعض لوگ اس کو بھی پڑھتے ہیں اور جو ہا ادا نہیں کرتے وہ کرتے ہیں لیکن بہرحال ان دونوں میں مشابہت ہے، مشابہت کے معنی ملاپ۔ اگلا ہے ذال، ضاد، ظا، ان کی آپس میں مشابہت ہے۔ زیادہ تر آپ بتائیں کون سا پڑھتے ہیں؟ ذا پڑھتے ہیں۔ چاروں حروف میں مشابہت پائی جاتی ہے۔ ذال، ضاد، ظا کی جگہ عام طور پر ذا پڑھتے ہیں۔ مثال عظیم کو لوگ کیا بولتے ہیں؟ کون آئے تھے؟ عظیم صاحب آئے تھے، عظیم، عظیم آئے تھے۔ زلفی کو لوگ کیا بولتے ہیں؟ زلفی بولتے ہیں نا، یعنی زیادہ تر ذا پڑھتے ہیں۔ تو قرآن جب ہم کھولیں گے دیکھیں گے تو سب پتہ لگ جائے گا۔ اسی طریقے سے عین اور حمزہ، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہے، مشابہت ہے۔ زیادہ تر کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین، عالمین کو کیا پڑھتے ہیں؟ عالمین۔ صراط الذین انعمت علیہم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم والعصر إن الإنسان لفی خسر۔ مطلب پڑھ لیتے ہیں لوگ، حمزہ پڑھتے ہیں۔ قاف، کاف میں کون سی مشابہت پائی جاتی ہے؟ مثال کے طور پر قال، کال، قلب، کلب۔ قائد اعظم کو لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ قائد اعظم۔ سمجھ گئے؟ کہیں سے ہی پڑھ لیتے ہیں کہیں، لیکن زیادہ تر عام طور پر اگر تلفظ نہیں ہو تو وہ کاف ہی پڑھتے ہیں اس کو۔ تو یہ جو 15 حروف ہے ان کو کہتے ہیں مشابہ آواز حروف۔ کیا معنی مشابہ آواز حروف؟ ملتی جلتی آواز والے حروف۔ ان کا سب کا آپس میں نہیں ہے، جوڑیاں الگ الگ، ایک حرف جیسے یہ ترتیب ہم نے بتائی، آپ کو یہ ترتیب سمجھ آ گئی؟ یہ مشابہ آواز حروف ہے۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے۔ اب سنیں، عربی زبان کے کل حروف کتنے ہیں؟ 29۔ ان کا نام کیا ہے؟ حروف ہجا اور حروف تہجی۔ دیکھیں یہ میں آپ کو تعارف کروا رہا ہوں، آپ کو بھی خواتین کو بھی۔ اصل مین چیز ہے آپ کی مشق۔ جتنا مشق زیادہ کریں گے اتنا اچھا ہوگا۔ اپنے طلباء کو مشق کرائے۔ ہمارے ہاں بڑا المیہ ہے، ہم بچوں کو یا کسی کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ یہاں سے جانے کے بعد پھر اپنا نہیں پڑھتے، پتہ نہیں عجیب سا ماحول ہے۔ تو اصل میں صرف تعلیم نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بچوں کا یہ ذہن بنانا کہ تم اپنی جگہ پہ بیٹھے ہو، اس لیے اصل کام تم نے کرنا ہے، تمہیں مشق کرنی ہے۔ پریکٹس نہیں کریں گے فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں بھی اگر میں آپ لوگوں کو الگ بٹھا دوں تو آپ نہیں کرو گے، بہت کم لوگ ہوتے جو پھر صحیح مشق کرتے۔ 29 حروف کو بہت بہتر طریقے سے سیکھنا ہے، اس کی خوب مشق کرے۔ آپ کو پتہ ہو نرم حروف کتنے، آپ کو پتہ ہے سیٹی والے حروف کی، آپ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھے جانے والے حروف کتنے، 3 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھے جانے والے حروف کتنے، حروف حلقیہ کتنے ہیں، سیٹی والے حروف کتنے ہیں، نرم حروف کتنے ہیں، مشابہ آواز حروف کتنے ہیں، یہ آپ کو یاد ہو، بہت ضروری ہے یہ مشق کی شکل بن جائے۔ لیکن بہرحال ہم تو تعارف کروائیں گے، قاعدے کے پاس ایک مرتبہ گزریں گے، اور اس میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی تربیت کی طرف ہماری توجہ رہے گی۔ طلباء کا ذہن بنانا، اگر آپ بہت اچھا پڑھا رہے، آپ کے بچے جا کے آگے مشق نہیں کرتے، آپ کا طالب علم مشق نہیں کرتا، تو آپ کی ساری محنت تو جائے گی۔ اس لیے کہ تجوید کی روح کیا ہے؟ مشق ہے۔ تو ان کا یہ ذہن بنانا، ان کو بٹھا کے کہ آپ نے یہاں سے جانے کے بعد بیٹھ کے مشق کس طرح کرنی ہے، گروپ بناؤ، بٹھاؤ، نظر رکھو، پوچھو، یہ بہت ضروری ہے۔
ورنہ جان کبھی نہیں آئے گی۔ علم کی روح کیا ہے؟ مطالعہ۔ اتنا مطالعہ اچھا ہوگا علم آئے گا۔ کل سے انشاءاللہ اگلی تختی شروع کریں گے۔